چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں درس چہلم 40واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے فرقہ اسماعیلیہ کے نزدیک امامت کا عقیدہ۔ اسماعیلیہ امامت کے سلسلے میں کیا عقیدہ، کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس درس میں 2 سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، یا یہ درس پڑھنے کے بعد آپ 2 سوالوں کے جواب دینے پہ قادر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، امامت کے سلسلے میں اسماعیلیہ کا نظریہ کیا ہے؟ 1 نمبر 2، اسماعیلیہ کی نظر میں دور کیا ہے؟ دور کسے کہتے ہیں؟ اسماعیلیہ کے اندیشے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق دور کس معنی میں ہے؟ تو ہم آشنا ہوتے ہیں اسماعیلیہ کے اعتقادات اور ان کے نظریات میں امامت کیا چیز ہے، امامت کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اسماعیلیہ کے بنیادی اور اساسی اعتقادات میں سے اہم ترین عقیدہ، محوری ترین عقیدہ امامت کا ہے، اور بحث امامت سے ان کے عقائد کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان کے عقائد کی کتابیں جب آپ اٹھائیں گے تو ان کے عقائد کی کتابوں میں سب سے زیادہ بحث امامت کے سلسلے میں ملے گی۔ سب سے زیادہ حجم ان کی عقیدتی کتابوں کا یا عقائد کی کتابوں کا بحث امامت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اسماعیلیوں کا جو نظریہ امامت ہے، جو عقیدہ امامت ہے، وہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی پر اسرار ہے۔ دوسرے مسالک، دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقوں کے نزدیک جو نظریہ امامت ہے وہ سہل اور آسان ہے بنسبت اسماعیلیوں کے۔ اسماعیلیوں کے یہاں بحث امامت بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل اور سخت مسئلہ ہے یا عقیدہ ہے۔ امامت در آئین اسماعیلیہ، اسماعیلیہ آئین، اسماعیلیہ عقیدوں میں امامت از محوری ترین اصول فکری و عقیدتی، ان کے عقیدتی اور فکری اصول میں سب سے مرکزی، سب سے محوری اور سب سے بنیادی چیز شمار کی جاتی ہے۔ اسماعیلیوں کے یہاں امامت ان کے عقیدتی اور فکری اصولوں میں ایک بنیادی اور محوری اصول ہے۔ ان بحث بیشترین حجم کتب عقائد اسماعیلیہ را دربر گرفتے است، یعنی کہ اس بحث نے اسماعیلیہ عقائد کی کتابوں کا زیادہ تر حصہ اسی بحث نے سمیٹا ہے، یا اسی بحث میں صرف ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ اسماعیلیہ عقائد کی کتابیں اس بحث سے بھری ہوئی ہیں، سب سے زیادہ حجم اسی بحث کا ہے۔ در عین حال عقیدہ اسماعیلیہ در مورد امامت، اسماعیلیوں کا عقیدہ امامت کے سلسلے میں اسرارآمیز ترین و پیچیدہ ترین اصل، یعنی سب سے زیادہ پر اسرار، سب سے زیادہ پیچیدہ، سخت اور مشکل اصل نسبت به دیگر اصول اعتقادی
دوسرے اعتقادی اصولوں کی بنسبت درمیان سائر فرقوں مذاہب تمام دوسرے فرقوں مذاہب کے درمیان ہے. تمام اسلامی مذاہب اور فرقوں کے درمیان جو اصول اعتقادی ہیں، یہاں تک کہ خود اسماعیلیوں کے جو اصول اعتقادی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے سخت اور سب سے پیچیدہ مسئلہ امامت ہے. قبل از بیان دیدگاہ اسماعیلیہ در مسئلہ امامت اسرارآمیز ترین و پیچیدہ ترین اصل نسبت به دیگر اصول اعتقادی درمیان اس کو قبل از بیان دیدگاہ اسماعیلیہ در مسئلہ امامت ذکر سے نکتے لازم ہے، یعنی کہ قبل اس کے کہ مسئلہ امامت کے سلسلے میں ہم اسماعیلیوں کے نظریات کو، ان کے عقائد کو بیان کریں، ان کی رائے کو بیان کریں، تین اہم نقطے کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہاں پر تین نقطے، تین اہم اور قابل توجہ باتیں بیان کریں گے. اس کے بعد امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کے عقائد اور نظریات کو بیان کریں گے. پہلا نقطہ اول، در درس ہشتم یادآور شدیم کہ محمد ابن حسین معروف بے دندان فردی فیلسوف معاب بود کہ بے علم نجوم ہم علاقے داشت و برائے ستارگان و اجرام آسمانی تاثیرات روحانی قائل بودے است. پہلا نقطہ کہہ رہے کہ 8ویں درس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ محمد ابن حسین جو دندان کے نام سے معروف تھا، ایک فلسفی انسان تھا، اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ علم نجوم کے ساتھ اس کی خاص محبت تھی. علم نجوم کو بہت ہی دوست رکھتا تھا، اور ستاروں اور دیگر آسمانی اجسام و اجرام کے سلسلے میں اور ان کے روحانی تاثیرات کے سلسلے میں خاص عقیدہ رکھتا تھا. محمد ابن حسین اس بات کا قائل تھا کہ آسمان پر جو ستارے ہیں اور جو دیگر اجرام ہیں، ان کا انسان کی زندگی میں خصوصاً اس کی روحانی زندگی پر خاص اثر ہوتا ہے. اور یہ محمد ابن حسین جس کو دندان کہا جاتا ہے، اس کے جو تفکرات تھے، اس کے جو نظریات تھے، اس نے اسماعیلیوں کے عقیدے پر ایک خاص اثر ڈالا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے تو اسماعیلیوں کا عقیدہ محمد ابن حسین جو دندان کے نام سے معروف تھا، اس کے تفکرات کا ان کے عقائد پر خاص اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اسماعیلیوں کا عقیدہ متاثر ہے دندان کے نظریات اور اس کے تفکرات سے. ہاں، تو اس کے دندان کے تفکرات کے جو تاثیرات ہیں، جو اثرات ہیں اسماعیلیوں کے عقائد پر، یہ چیز سبب بنی کہ اسماعیلیہ میان افلاک و اجرام آسمانی و حقائق دینی و واقعیت ہے مادی و زمینی قائل و ارتباط شدے ہیں. اسی دندان کے تفکرات کی وجہ سے اسماعیلیہ افلاک، اجرام آسمانی، دینی حقائق جو مادی واقعات ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے، آسمان کا زمین کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص تعلق ہے. آسمان کے اجرام، آسمان کے ستارے ہوں چاہے دوسرے اجسام ہوں، وہ زمین کے مادیات کے جو ذرات ہیں، یا کہا جائے کہ زمینی جو اجسام و اجرام ہیں،
ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے تمام آسمانی ستاروں کو اور افلاک کے جتنے بھی اجرام و اجسام ہیں ان کے لیے ایک حقیقت باطنی اور دینی کے قائل ہے. کہتے ہیں کہ یہ مثل ہیں ایک حقیقت باطنی اور حقیقت دینی کو بیان کرنے کے لیے. یہ مثالیں ہیں ستارے، چاند، سورج اور دوسرے جو آسمانی ذرات یا آسمانی اجسام ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سب حقیقت باطنی اور حقیقت دینی کے لیے مثال ہیں، اور ان حقیقت دینی اور باطنی کو مشمول افلاک و ستارگان شمار کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ دین کی جو حقیقت ہے یا دین کا جو باطن ہے وہ مشمول ہے کس کا، یعنی مثال ہے کس کی؟ ستاروں کی، افلاک اجرام آسمانی کی. ظاہر سی بات ہے جب آپ مثال دیتے ہیں تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے، ٹھیک، اور جس چیز کی مثال دی جاتی ہے، جس چیز کی مثال دی جائے وہ ممثول ہوتا ہے. جیسے دین، شریعت، حقیقت باطنی، ٹھیک ہے. تو چونکہ اسماعیلیہ حقیقت دینی اور باطنی کو مشمول سمجھتے ہیں، اسی لیے اجرام آسمانی کو مثال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ آسمان کی مخلوقات یہ سب مثال ہیں کس کی؟ حقیقت دینی کی، اور حقیقت دینی مشمول ہے. بعنوان مثال کے طور پر یہاں ایک آپ کے سامنے مثال بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ سمجھیں گے اسماعیلیوں کی اس بات کو. کہتے ہیں کہ ہفت رسول ناتی کے خود رب افلاک کے ہفتگانے تشبیہ کر دیں. مثلا 7 رسول ناطق کو انہوں نے 7 آسمانوں سے تشبیہ کی ہے. تو نبی ہو گئے مشمول اور افلاک ہو گئے مثال. سمجھ رہے ہیں؟ 7 بڑے نبیوں، 7 رسول ناطق کی مثال 7 آسمانوں سے دی ہے. کہا جس طریقے سے 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 بڑے نبی اور رسول ہیں. ہر رسول ایک آسمان کی مثال ہے. مثلا کہتے ہیں زحل، مشتری، مریخ، خورشید، زہرہ، عطارد و ماہ. یہ جو ستاروں کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، زحل ایک ستارہ ہے، مشتری، مریخ، خورشید، زہرہ، عطارد و ماہ، بترتیب مثل ہستند. یہ تمام چیزیں مثال ہیں کس کے لیے؟ برائے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد وقائم یعنی محمد ابن اسماعیل. وَإِنْ ہفت رسول ناطق مشمول افلاک کے ہفتگان نام بردے بے شمار میرا. یہ جو 7 انبیاء ہیں، ان 7 انبیاء کو ممثول قرار دیا گیا ہے، اور جو 7 افلاک آسمانی ہیں انہیں مثال قرار دیا گیا ہے. مثلا کہیں گے کہ آدم زحل ہیں، نوح مشتری ہیں، ابراہیم مریخ کی مثال ہے، موسیٰ خورشید کی مثال ہے، عیسیٰ زہرہ کی مثال ہے. یعنی الٹے ادھر سے یہ کہا جائے زحل آدم کی مثال ہے، مشتری آدم کی مثال ہے. چونکہ انبیاء ممثول ہیں اور افلاک آسمانی یا یوں کہا جائے ستارگان اور دیگر اجسام و اجرام آسمانی مثال ہیں ان کے لیے. یہ عجیب ان کی منطق ہے اور عجیب تفکر، عجیب خیالات ہیں کہ انبیاء کو ممثول اور آسمانی ستاروں اور آسمان کو جو دوسرے اور اجرام پائے جاتے ہیں انہیں مثال کہتے ہیں.
اسوء دیگر اسماعیلیان باوارد کردن عناصر اصول و اصطلاحات فلسفی بے عقائد خود برائے آن عناصر و اصول تعویلات باطنی در نظر گرفتے. دوسری جانب ایک تو یہ ان کے عجیب و غریب تفکرات کہ اجرام آسمانی کو یہ کیا ہے مؤثر سمجھتے ہیں اور مثال سمجھتے ہیں اجرام زمینی کے لیے. ٹھیک. دوسری طرف کچھ ایسے عناصر کچھ ایسے اصول و اصطلاحات فلسفی ہیں کہ جن کو اسماعیلیوں نے اپنے عقائد میں شامل کر لیا ہے، اپنے عقائد کا حصہ بنا لیا ہے. یعنی کچھ فلسفی اصطلاحات کو، کچھ فلسفی اصولوں کو، کچھ فلسفی باتوں کو انہوں نے اپنے عقائد میں جگہ دے دی، جس کی وجہ سے وہ شریعت اور دین میں، یا یوں کہا جائے کہ شریعت کے باطنی تعویلات کے قائل ہو گئے. آسان لفظوں میں اسماعیلیہ اپنے عقائد میں تعویل کے قائل ہیں، اور تعویل باطنی کے قائل صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں فلسفے کے اصولوں کو، اصطلاحات کو جگہ دے دی. اگر فلسفی اصولوں کو، فلسفی اصطلاحات کو اگر اپنے عقائد میں جگہ نہ دی ہوتی تو انہیں اپنے عقائد کی باطنی تعویل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. ایک یہ بھی عجیب و غریب ہے. اسوء دیگر دوسری جانب اسماعیلی باوارد کردن عناصر، چند عناصر کو، کچھ باتوں کو شامل کر کے، داخل کر کے، کن چیزوں کو؟ اصول و اصطلاحات فلسفی اصطلاحات اور اصولوں کو بے عقائد خود، اپنے عقائد میں. اسماعیلیوں نے اپنے عقائد میں کچھ فلسفی اصطلاحات اور اصولی باتوں کو شامل اور داخل کر کے برائے آن عناصر و اصول، ان عناصر اور ان اصول کے لیے تعویلات باطنی در نظر گرفتے. باطنی تعویلات کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے. بآنہارا بر عناصر دینی منتقل کر دے، اور پھر انہی کو عناصر دینی پر منطبق کرتے ہیں. الجملے آن کے، جس میں سے ایک یہ ہے جو تعویل باطنی ہے. دہگان فلسفہ ارسطو ایرا، کہ ارسطو کے جو 10 فلسفے کے عقول ہیں، آپ فلسفہ جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو فلسفے میں ارسطو کی ایک حیثیت ہے. ارسطو نے اپنے فلسفے میں 10 عقول کا ذکر کیا ہے. تو یہ اسماعیلیہ ارسطو کے فلسفے کے 10 عقول کو بردرجات و مقامات مناسب دینی مناسب اور مقامات و درجات پر تطبیق کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ ارسطو نے جو عقول کے 10 مرحلے بیان کیے ہیں، یہ عقول کے 10 مرحلے کیا ہے؟ یہ دینی مناسب اور مقامات و درجات پر منطبق ہوتے ہیں. بہن ترتیب، اس طریقے سے عقل اول با پیغمبر ناطق تطبیق دارت. کرے عقل اول جو فلسفے میں کیا نام ہے اس کا، کس طریقے سے وہاں پہ بیان کیا گیا، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ فلسفے کے اس عنصر کو کس طریقے سے دینی مقامات پر تطبیق کرتے ہیں یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عقل اول کو پیغمبر ناطق پر منطبق کرتے ہیں. کہتے ہیں ذات پیغمبر عقل اول ہے. عقل دوم با اساس، عقل دوم اساس ہے. عقل سوم کو امام پر، عقل چہارم کو باپ پر، عقل پنجم کو حجت پر، عقل ششم کو داعی بلاغ پر، عقل ہفتم کو داعی مطلق پر، عقل ہشتم کو داعی محدود پر، عقل نہم کو معدون مطلق پر، عقل دہم کو معزون محدود پر. کہا دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں معزون محدود، معزون مطلق،
داعیے محدود، داعیے مطلق، داعیے بلاغ، حجت، باب، اساس، امام، نبی، یہ تمام کیا ہے؟ درجات دینی ہیں، درجات مذہبی ہیں، لیکن ان درجات و مقامات دینی کو کیا ہے؟ ان پر منطبق کیا جاتا ہے فلسفی اصول کو یا فلسفی اصطلاحوں کو۔ ارسطو نے اپنے فلسفے میں عقول کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 10 عقلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسماعیلیہ انہی فلسفی 10 عقلوں کو دینی درجات و مقامات پر تطبیق دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایک اہم اور قابل توجہ بات تھی۔ دوم، اسماعیلیہ تاریخ حیات بشر را از آدم تا ہنگام رستاخیز به 7 دور تقسیم میکنند۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ انسان کی حیات کی تاریخ کو آدم سے شروع کر کے قیامت تک کو 7 دورے میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہنے کہ دنیا کے کچھ حیات انسانی کے کچھ کل 7 دورے ہیں۔ یہ دورہ کیا ہے ابھی بتائیں گے۔ اسماعیلیہ، میرے خیال سے وقت تمام ہو گیا ہے، چلیں انشاءاللہ جو ہے کل دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ یہاں سے کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔